بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذا القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، اور رشتہ دار کو اور مسکین کو دو اور مسافر کو اس کا حق دے دو، اور مال کو بیجا مت اڑاؤ۔ رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں پر خرچ کرنے اور میانہ روی اختیار کرنے کا حکم اللہ سبحانہ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ سبحانہ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ اس حسن سلوک میں مال خرچ کرنا بھی آتا ہے۔ اب ان آیات میں والدین کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے اور مسکین اور مسافر کو دینے کا حکم اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا۔ ذی القربیٰ یعنی رشتہ داروں کو صلہ رحمی کے طور پر تو دینا ہی چاہیے، کبھی کبھی رشتہ داروں پر مال خرچ کرنا واجب بھی ہو جاتا ہے۔ رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرنے کی فضیلت اللہ سبحانہ نے سورہ بقرہ کی آیت کریمہ لیس البر ان تولوا وجوہکم میں ارشاد فرمایا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، بلا شبہ مالوں کو بیجا اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں پر مال خرچ کرنے کا حکم فرمانے کے بعد اللہ سبحانہ نے فضول خرچی اور بیجا مال اڑانے سے منع فرمایا۔ سخاوت تو شریعت اسلامیہ میں محمود ہے، لیکن مال کو ضائع کرنا، بیجا اڑانا، فضول خرچی کرنا منع ہے۔ بہت سے لوگ گناہوں میں خرچ کر دیتے ہیں اور بیوی بچوں کی فرمائشوں میں بیجا مال صرف کرتے ہیں، اور اس کے لیے اپنے ذمہ قرضے کر لیتے ہیں، جن میں بعض مرتبہ سود کا لین دین بھی کر بیٹھتے ہیں اور اپنی جان کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اس آیت مبارکہ کے مضمون پر غور کریں۔ دوسرے مقام میں پھر اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور اسراف نہ کرو، بلا شبہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہاں فضول خرچ کرنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ شیطانوں کے بھائی ہیں، شیطان ہی ان سے فضول مال خرچ کرواتا ہے اور گناہوں میں لگواتا ہے۔ اس کی بات ماننے والے اس کے بھائی ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانی میں شیطان کی طرح ہی ہیں۔ تبذیر یہ ہے کہ حق کے علاوہ دوسری چیزوں میں مال خرچ کیا جائے، اور اگر کوئی شخص اپنا سارا مال حق میں خرچ کر دے تو یہ تبذیر نہیں، اور ایک مت بھی ناحق خرچ کر دے تو یہ تبذیر میں شامل ہے۔ اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا اس کے بعد وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ جو لوگ شیطان کی راہ پر چلتے ہیں، مال فضول اڑاتے ہیں، وہ بھی ناشکرے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا، نعمتیں عطا فرمائی، ان کو سوچ سمجھ کر میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنا لازم ہے۔ فرائض و واجبات میں خرچ کرے، نفلی صدقات دے اور گناہوں میں مال نہ لگائے۔ یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال عطا فرمائے سے گناہوں میں لگا دیا جائے، بیجا خرچ کر دیا ہے۔ جس نے مال دیا اسی کی نافرمانی کی، اس سے بڑھ کر کیا ناشکری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی یہ ہے کہ ان نعمتوں کو خرچ کرے نعمتیں دینے والے کے حکم کے مطابق۔ جب اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے فرما برداری میں خرچ کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہوگی۔ وَإِمَّا تُرِيدُونَ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور اگر تو اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تو امید رکھتا ان لوگوں کی طرف سے پہلو تہی کرے تو ان سے نرم بات کہہ دینا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ذوی القربیٰ اور مساکین اور مسافرین کو دینے کے لیے اپنے پاس مال نہیں ہوتا، یا تھوڑا بہت ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر جو لوگ امیدوار ہوتے ہیں
لیکن ان کی مالی خدمت کرنے سے معذوری اور مجبوری ہوتی ہے، مگر ساتھ ہی خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سے یہ امید بھی بندھی ہوئی ہوتی ہے کہ انشاءاللہ مال آ جائے گا۔ ایسے موقع پر ان لوگوں سے اچھے الفاظ میں اور نرم لہجے میں معذرت کر لی جائے اور ایسے الفاظ نہ کہے جن سے انہیں دکھ پہنچے۔ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا کے میں اللہ سبحانہ نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ کبھی کبھی اپنی ضرورت کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ سوال کر لیا کرتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ کے پاس ان کے دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا، آپ ان کی طرف سے شرم کے مارے اعراض فرما لیتے تھے، زبانی طور پر کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ اس پر آیت وَإِمَّا تُرِيدُونَ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ اللہ سبحانہ نے نازل فرمائی، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور تو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کی طرف بندھا ہوا مت رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے، ورنہ تو ملامت کیا ہوا خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ رہے گا۔ پھر اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور تو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کی طرف بندھا ہوا مت رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے، ورنہ تو ملامت کیا ہوا خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ رہے گا۔ اس آیت مبارکہ میں خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنے کی تعلیم اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمائی، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے مال خرچ کرتا رہے، لیکن گناہوں میں خرچ نہ کرے اور بالکل ہی ہاتھ روک کر نہ بیٹھ جائے کہ خرچ نہ کرے، اور جب خرچ کرنے لگے تو بالکل پوری طرح ہاتھ نہ کھول دے کہ سارا مال ختم کر دے، کیونکہ ایسا کرنے سے ملوم بھی ہوگا اور محسور بھی ہوگا۔ ملوم کا معنی ہے ملامت کیا ہوا اور محسور کا معنی ہے رکا ہوا، یعنی عاجز بنایا ہوا۔ جب اپنے پاس کچھ بھی نہ رہے گا تو لوگ ملامت کریں گے، جن لوگوں پر خرچ کیا وہ بھی کہنے لگیں گے کہ ایسا بے تکا خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی، سوچ سمجھ کر خرچ کرنا چاہیے۔ مال حاجات پورا ہونے کا ذریعہ بھی ہے اور مال کمانے کا ذریعہ بھی۔ جب کچھ نہ رہے گا تو حاجتیں بھی پوری نہ ہو سکیں گی اور آئندہ مال کمانے میں بھی بے بسی ہوگی۔ معلومہ کا تعلق جس کا معنی یہ کہ خرچ کرنے سے ہاتھ روک کر بالکل ہی نہ بیٹھ جائے ورنہ لوگ ملامت کریں گے، اور محصوراً کا تعلق دوسری بات ہے اور مطلب یہ کہ خرچ کرنے میں اتنی زیادتی نہ کر کہ خود تنگ دست ہو کر عاجز ہو کر رہ جائے۔ اس آیت مبارکہ میں میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنے کا حکم دیا اللہ جل شانہ نے، اور میانہ روی ہمیشہ کام دیتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے الاقتصاد فی نفقات نصف المعیشت، کہ خرچ میں میانہ روی آدھی معیشت ہے، یعنی معیشت کی پریشانیوں کا آدھا حل یہ ہے کہ خرچ میں میانہ روی اختیار کی جائے اور آدھا حل باقی دوسری تدبیروں میں۔ جو فرد یا جماعت اس سے غافل ہے وہ یا تو کنجوسی کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں رہے گی یا ذرا سی مدت میں سارا مال خرچ کر کے عاجز ہو کر بیٹھ رہے گی، پھر قرضوں پر نظر جائے گی، قرضے بڑھ جائیں گے تو ان کی ادائیگی کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، بلا شبہ تیرا رب جس کے لیے چاہے رزق میں فراخی دے دیتا ہے اور وہ رزق میں تنگی بھی فرما دیتا ہے، بلا شبہ وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، دیکھنے والا ہے۔ پھر اللہ جل شانہ آخر میں ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ تیرا رب جس کے لیے چاہے رزق میں فراخی دیتا ہے اور وہ رزق میں تنگی فرما دیتا ہے، بلا شبہ وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، دیکھنے والا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے اپنا تکوینی نظام بتایا ہے، سب اس کے بندے ہیں، وہ اپنی حکمت کے مطابق کسی کو رزق زیادہ فرماتا ہے اور کسی کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے، وہ خبیر بھی ہے اور بصیر بھی ہے، سب کا حال اسے معلوم ہے، اس کے ذمہ کسی کا کچھ واجب نہیں ہے، جس کو چاہے جتنا دے اور جس کو چاہے بالکل ہی نہ دے،
اسے پورا پورا اختیار ہے۔ بندے اپنا کام کریں، میانہ روی کے ساتھ اپنی جان پر، اپنے اہل و عیال پر اور عزیز و اقارب پر اور فقراء اور مسکین پر خرچ کریں۔ تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی رہیں اور کچھ لوگوں کی حاجتیں رکی رہیں، اور بندے احکام شریعہ کے پابند ہیں۔ ان کو حکم ہے کہ سارا مال خرچ کر کے اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اور تم اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو، انہیں ہم رزق دیں گے اور تمہیں بھی، بلا شبہ ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، کسی جان کو بلا شرعی حکم کے قتل نہ کرو، یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ ان آیات میں متعدد احکام ذکر فرمائے۔ پہلا حکم ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ اہل عرب اولاد کو اس وجہ سے قتل کر دیتے تھے کہ ہم اولاد کو کہاں سے کھلائیں گے۔ جو لوگ تنگ دستی میں ایسا کرتے تھے، ان کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ یہ الفاظ سورہ نام میں ہیں، اور کچھ لوگ اس لیے قتل کر دیتے تھے کہ ممکن ہے آئندہ تنگ دست ہو جائیں۔ ان کے لیے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ تم تنگ دستی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ یہ سورۃ الاسراء کے الفاظ ہیں۔ نیز اہل عرب لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے تاکہ کسی کو داماد نہ بنانا پڑے۔ یہ سب جاہلانہ رسمیں تھیں۔ زمانہ جاہلیت میں شیطان نے اہل عرب کو ان چیزوں پر ڈالا تھا۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا، اِنَّهُ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، کہ ان کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ پرانی جاہلیت اب پھر عود کر آئی ہے۔ دشمنان اسلام نے یہ بات اٹھائی ہے کہ اتنے سال کے بعد تک اگر بچوں کی پیداوار کی شرح اسی طرح رہی جو پورے عالم میں ہے تو زمین چھوٹی پڑ جائے گی اور کھانے پینے کی چیزوں کی کفایت نہ ہوگی۔ لہٰذا ایسی کوششیں جاری کر دی گئی جو ان کے خیال میں بچوں کی پیدائش روکنے والی ہیں۔ اس کے لیے کئی طرح سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے، بھاری بھاری رقمیں خرچ کی جا رہی ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ دشمنان اسلام جو کچھ کہہ دیتے ہیں، مسلمان صاحب اقتدار اسے تسلیم کر لیتے ہیں، قرآن و حدیث کی تصریحات کو بالکل نہیں دیکھتے۔ قرآن نے اس جہالت کا پہلے ہی جواب دے دیا اور فرما دیا، نحن نرزقکم وإیاکم، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور انہیں بھی رزق دیں گے۔ تمہیں کس نے روزی کمانے والا بنایا اور کس نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو رزق کا ٹھیکہ دیا؟ در حقیقت جتنے بھی طریقے تقلیل اولاد کے لیے جاری کیے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے سامنے ناکام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، یعنی اللہ کے علم میں قیامت کے دن تک جتنی بھی جانیں پیدا ہونے والی ہیں وہ ضرور پیدا ہو کر رہیں گی۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نطفے سے اولاد نہیں ہوتے، جب اللہ کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے کوئی چیز روکنے والی نہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ مرد و عورت ولادت کو روکنے کے لیے کئی طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کو تخلیق منظور ہوتی ہے تو ان سب چیزوں کے باوجود استقرار ہو جاتا ہے اور اولاد پیدا ہوتی ہے۔ آنے والے انسانوں کی یہی خیر خواہ جو ان کی آمد اور پیدائش کو روکنے کے لیے زور لگا رہے ہیں، ان وقت سے پہلے آنے والوں کی روزی کی تو فکر ہے لیکن موجودہ انسانوں کی جانوں کا فکر نہیں۔ انہیں جگہ جگہ قتل کرتے ہیں اور قتل کرواتے ہیں، اور ایسے آلات حرب تیار کر رکھے ہیں جو 2-4 منٹ میں ہی پورے عالم کی تباہی کا باعث بن سکتے ہیں۔